کے مطابق چلتا ہی نہیں ہے، اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف نہیں بڑھتی، اور اس کے رجحانات بھی فرق ہوتے ہیں نا، اور بادل ناخواستہ کوئی ایمان والا کام ہو تو اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ نعمت ایمان پانے کے بعد کامیابی کی شرط کیا ہے؟ کامیابی کی شرط یہ کہ اپنی بنیاد مضبوط چیز پہ رکھے۔ کیا بنیاد کے اندر ہونا کیا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اخلاص اور اچھی نیت۔ جس گھر میں بھی بدنیت لوگ ہوں گے کشتی ڈوب جائے گی۔ باہر کے دشمن کی ضرورت ہی نہیں رہتی، آپس میں دشمنی ہو جائے۔ باہر کے دشمن کی ضرورت ہی کیا؟ اگر آپس میں ایک دوسرے کو اپلفٹ کرنے والے نہیں، لیگ پولنگ والے ہیں تو معاملہ اسی طرح ادارے، اسی طرح آرگنائزیشن، اسی طرح گھر، جب تک کہ اخلاص اور اچھی نیت نہ ہو، ہمیشہ جس گھر میں ہے ان لوگوں کو سپورٹ کریں، ان کے سگے بنے۔ جو عورت اپنے خاون کے بارے میں بات کر لے نا اس کا رزق کھا کے، اور قرآن میں تم ایک دوسرے کا لباس ہو، اللہ کہ بہت ہی ظلم ہوا، کچھ بچیوں میں بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، وہاں پہ پھر اللہ اس آیت میں دیتا ہے نا کہ لا یحب اللہ بالجہر والسوء، اگر تمہارے ساتھ ظلم ہوا تو پھر تم کچھ کہہ لو تو کوئی بات نہیں، لیکن جنرلی بری بات نہیں کہنی چاہیے، گھر کی بات نکالنی نہیں چاہیے۔ آپس کی فرینڈشپ میں بھی کوئی بات ہو تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، کیونکہ مومن درخت ہے نا، پاکیزہ درخت ہے، اس کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا، اس کی جڑوں میں کلمہ ہے، وہ تو نیگیٹیوٹی کو سائڈ پہ رکھتا ہے۔ اب سوچیں یہ سرداران قریش ہے، ٹاپ ایلیٹ ہے، پیسہ دولت سب کچھ ہے، لیکن عذاب آنے والا ہے اور ساری چیزیں سب سیدھی ہونے والی ہیں۔ یہ جو درخت کی اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، آپ کیا لیسن لیتی ہیں اس سے نا؟ اپنے آپ کو ہم سب ایک درخت کی طرح دیکھیں، اس کی نرچرنگ کیسے روح میں جانی ہے، اس کا پانی کیسے ہم نے ڈالنا ہے، اس کا ہم نے پھل اپنی اولاد کو کیسے دینا ہے، وہ ہمیں ایز اے رول ماڈل دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کلمے کی شہادت کر رہے ہیں تو پھر سب سے بڑی چیز جو ہمیں خوف لاحق ہو جاتا ہے نا، اس کی جڑیں کہاں ہیں، اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ جب یہ درخت کو تصویر ہم بناتے تھے نا تفسیر میں کہ اس کی جڑیں ہیں، اس کا پھل نکلے، صداقت، علم، سچائی، یہ وہ پورا بناتے تھے ٹری، تو اس میں نا مجھے جو چیز نظر آتی تھی نا، سب سے زیادہ جو فیل ہوتی تھی وہ یہ چیز فیل ہوتی تھی کہ یہ قبر ہے نیچے میری، یہ جو درخت ہے اس کے نیچے میں نے جانا ہے کسی اور جانا ہے ریئلی لٹرلی اس قبر کے اندر جانا۔ کاش ہمیں اس قبر کی فکر ہو، بس کسی اور چیز کی۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے، کیسی وہ گھاٹی ہے، کیسی قسمیں صورت یاسین میں، کیا اس کا معاملہ ہے، اور ایک پیٹ میں تم رہتے ہو، ایک قبر والے پیٹ میں بھی تم جانے والے ہو مرکت میں، اور اس سے پھر میں تمہیں کھڑا کروں گا، نکالوں گا۔ کاش اس کلمہ طیبہ کے ساتھ کہ اللہ اس کلمہ طیبہ کا کسی طرح حق ادا کرنے والا ہم سب کو بنا دینا۔ ایک بد ذات درخت ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام ہی نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات کرتا ہے۔ ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ کو اختیار ہے، چاہے دنیا میں اس کلمے کے ساتھ اللہ قسم کھا کے کہتا ہے دنیا میں پائیداری دوں گا، مستحکم کر دوں گا، تمہارا نظام اچھا کر دوں گا، اگر تمہارا عقیدہ درست ہو رہا ہے تو تمہاری ہر گتھی سلجھا دوں گا، شرک نہیں نہ کیا، ہر مشکل تمہاری حل کر دوں گا۔ زندگی کی بنیاد ٹھوس چیزوں پہ رکھیں، ایسی سالڈ چیزیں ہوں، ایسی اطمینان بخش ہو کہ میری صحیح، میری جدوجہد، میری کوشش کس کے لیے؟ کہ موت کی سرحد پار کرنی ہے بس میں نے، اور یہ سب پیچھے رہ جائے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور کفران نعمت سے بدل ڈالا، اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈالا، یہ جہنم میں جس میں وہ جھلسے جائیں گے۔ بدترین اللہ کے کچھ ہم سب تجویز کر لیے، انہیں اللہ کے راستے بھٹکا، ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر تمہیں پلٹ کر مارے۔ اے نبی میرے جو بندے ایمان لائے ان سے کہہ دو نماز قائم کرو۔ بس آپ دیکھیں گے اس دفعہ ہمارا مائنڈ اللہ کے ناموں پر نماز پہ چل رہا ہے نا، تھوڑی دیر بعد نماز قائم، وہ جو میرے بندے ایمان لائے نا سب سے پہلا کام ہی یہی کریں گے، اور پھر کھلے اور چھپے خرچ کریں گے، قبل اس کے کہ وقت آ جائے نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوست نوازی ہوگی۔ اللہ وہی تو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی طرح طرح کے پھلوں کے ساتھ کی، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سمندر میں اس کے حکم سے چلے، دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جسے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، لگاتار چلے رات اور دن کو مسخر کیا، جسے سب کچھ تمہیں دیا، تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت ہے انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔ پہلے صبار اور شکور، یہاں دو کوالٹیز آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ظلومن
اور کفار، ظالم، بے انصاف اور ناشکرا۔ کیا یہ آیت مجھے کہہ رہی ہے نا، مجھے خود دیکھنا چاہیے کیا ہے۔ فطرت میری ہر مانگ پوری کرے، مجھے زندگی کی اللہ ہر سہولتیں دے دے، میں اس کے احسانات ماننے کی بجائے اس کی فطرت، اس کی نیچر کے اگینسٹ چلنا شروع کر دوں، میرا گھر اس کے اگینسٹ چلنا شروع کر دوں، اس سے بڑا نا شکرہ نہیں ہو سکتا۔ اور بار بار اپنے مائنڈ میں قریش لے کے آئیں، انہوں نے یہ کیا تھا، اینڈ آف دا ڈے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور جو ایمان لانے والے تھے فتح مکہ کیسے ہوئی تھی اور سب انٹر کیسے ہوئے تھے۔ اس لیے اگر اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو گمراہی میں سے نکال لے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بدعمالی میں سے نکال لے۔ اے پیارے پروردگار یا رب العالمین، جو حضرت ابراہیم کی تو کوالٹیز بتا رہے ہیں اس طرح سے ٹاپ پہ لانے والے، اللہ تعالیٰ جس طرح وہ نصیحت اپنی اولادوں کو کرتے تھے، نماز قائم کرنے والا، اللہ کے گھروں کو پاک رکھنے والا، ان سے بڑا کوئی پیشوا امام پیدا ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑی بات کہنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ یہ نصیحتیں، کہیں ان کی کوئی نصیحت دیکھ لیں ایسی ہو کہ دنیا فتح کر لینا بیٹا، دنیا تو فتح ہو ہی جانی، وہ تو قدموں میں آ ہی جانی، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے اللہ پروردگار۔ ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں گے، لہٰذا جو میرے طریقے پہ چلے وہ میرے خلاف طریقہ اختیار یقیناً درگزر کرنے والا۔ پروردگار، میں نے بے آب و گیارہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، کچھ بھی نہیں تھا پروردگار۔ اب ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نیکیاں دے، مشکل، تنگی، پریشانی میں سے نکلنے کے لیے ایک چیز، چھپی ہوئی نیکی، چھپی ہوئی نیکی، چھپی ہوئی نیکی۔ اپنی چھپی ہوئی نیکی کو مشکل وقت میں آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، غار کا پتھر ہل جاتا۔ میں نے اللہ فلاں وقت صرف آپ کے لیے یہ کیا تھا، میں اللہ فلاں وقت صرف آپ کے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ وہ غار کے پتھروں کو ہلا دیتے ہیں۔ سو اس لیے جو نیکی کریں اس لفافے پہ مہر لگا کے بھیجیں، بس اللہ اونلی فار یور سیک، نوبڈی ایلس نوز، یہ اللہ آپ کے لیے۔ تو یہ وہ لفافہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پرزرو کر کے آخرت میں کھولنا ہے۔ پروردگار، میں نے اس لیے یہ لوگ نماز قائم کریں، میں نے اس لیے ان کو یہاں پر تیرا گھر آباد ہو جائے اور نماز قائم ہو، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے، انہیں کھانے کو پھل دے دے کہ شاید یہ شکر گزار بنے۔ صبح پتہ میرے کیا دل کر رہا تھا نا، جب اللہ کے گھر سے واپس آئے تو فلائٹس بند ہوگی، لوگ وہاں اٹکے ہوئے، میں کہ یا اللہ جب ہم تھے تب بند ہو جاتی نا، ہم بھی وہیں رہ جاتے۔ تو یہ اس دعا کا نتیجہ کہ جب واپس آئے پھر بھی دل کرتا ہے وہاں چلے جائیں نا، اور انسان بھاگ بھاگ کے جانے کو دل کرتا ہے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، باقی اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بچے دیے۔ در حقیقت یہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ ہائی لائٹ کریں، نیک امال دعا کو اٹھا کے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ جس کے اعمال نہیں ہیں وہ کہ اپنے بچے بھی بے آب و گیارہ میں ڈال دے، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی ایسے لوگ اٹھا جو کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر لے۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اس ایمان والوں میں معاف کر دیجیے گا جو حساب قائم کریں۔ آپ سوچیں، حضرت عمر 40 مقام پہ بات کریں اور قرآن کی آیت آ جائے، حضرت ابراہیم بات کریں، وہ نماز کا حصہ بن گئی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعائیں، اور جب ہم اتحیات میں بیٹھے ہیں ہم شعور سے یہ دعا مانگیں، یہ دعاؤں کی برکتیں، وہ دعائیں جو اللہ کے نبی کی قبول ہوئی حضرت ابراہیم کی، دل کی حضوری کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، فیلنگ کے ساتھ اللہ کے آگے ہم پیش ہوں اور دعائیں مانگیں۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ہمیں بھی کہنا چاہیے ربنا تقبل منا، اللہ میرے بچے قبول کر لے، ان کو کام کا بنا دے۔ اللہ کو تم سے اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے۔ ان دن کے لیے جب یہ حال آنکھیں پھٹی دیکھیں گے، سر اٹھائے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گے، دل اڑے ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے نہیں تم انہیں ڈراؤ جب عذاب انہیں آ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے، ہم انہیں صاف جواب دیں گے۔ جب عالم برزخ کی کھڑکی کھلے گی نا تو بندہ ترلے منتیں کرے گا، تم وہی نہیں ہو جس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہمیں تو کبھی زوال ہی نہیں آ سکتا۔ بیٹا تمہاری 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو تمہارا ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے ان قوموں کی بستیوں میں رہ چکے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور دیکھ چکے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، ان کی مثالیں دے دے کر تمہیں سمجھائی، انہیں اپنی ساری چالیں چل دیکھی، ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ اگر ان چالوں کی ایسے غضب تھی کہ پہاڑ ٹل جائے،
ان کی چالیں ایسی تھی کہ پہاڑ. پس اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے. اللہ زبردست انتقام لینے میں. ڈرو انہیں اس دن سے ڈراؤ انہیں اس دن سے جب زمین آسمان بدل دیے جائیں گے. سب کے سب اللہ واحد و قہار کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے. ہائی لائٹ کریں. تارکول کے لباس پہنے ہوں. یہ کیسا لباس ہوگا؟ گھول کے اوپر ڈالا جائے گا, باڈی میں فٹ ہو جائے گا. آگ کے شعلے ان کے چہروں کو چھا جائیں گے. اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر نفس کو اس کے کیا کا بدلہ دے گا. اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی ہے. اب یہ دیکھیں کتران اور گندھک کا لفظ آ رہا ہے. اور کتران وہ چیز جو کٹ جائے اپنی باڈی کے ساتھ سٹک ہو جائے. اگر اینڈ میں 5 منٹس ملتے ہیں تو پھر میں یہ بتاتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے اس موت برحق کے بارے میں کیا بتایا, اس کی تلخی کیسے بتائی, اور کہا کہ جیسے کپڑا کانٹوں پہ ڈالو تو کھینچ کے لے آؤ, اور گرم سلاخ اگر اون کے گولے میں ڈالو تو ایسے ہو. اور موت کی اتنی سختی اور تلخی ہے, اور پناہ مانگا کرو اس چیز سے. کتنی مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں؟ ایمان کی نشانی کم از کم 20 مرتبہ موت کو یاد کرو. 20 مرتبہ. اور ایماندار اللہ کے نبی نے کہا میں سب سے زیادہ ایمان والا میں 70 مرتبہ کرتا ہوں. ایک مجلس میں بھی میں 70 مرتبہ موت. کیسے یاد کرتے ہو؟ ایک مجلس میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرتے. ہمیں تو اکثر بھولی ہوتی ہے. 5 نمازوں کے بعد یاد کر لیں دو اللہ وجل ویسے اپنے مانگ کے 5 نمازوں کے بعد کتنی 5 دفعہ کر لیں, کتنی دفعہ کر لیں. اور اس کے مطلب یہ ہے کہ جب بھی بیٹھے آپس میں موت کا تذکرہ کریں کہ موت کیسے آئے گی, کیا ہوگا. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں. یہ بھیجا گیا اس لیے ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے. جان لے حقیقت میں خدا بس ایک ہی خدا ہے. جو عقل رکھتے ہیں ہوش میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب, اور اس میں کتنی مرتبہ اس چیز کو اللہ نے مینشن کر دیا. سورہ الحجر, وہی مضمون, وہی چیز, وہی کفار مکہ, وہی ان کے برے حالات, وہی اللہ کے نبی کو تسلی, انبیاء کا نام لے لے کے تسلی دی گئی. الف لام را, یہ آیات کتابی الہی کتاب مبین قرآن مبین کی ہیں. کیا کریں؟ اتنا کھلا روشن سیدھا اپنا مدعا بیان کرتا ہے. بعید نہیں ایک وقت وہ آئے گا جب وہی لوگ جنہوں نے اپنی دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا پچھتا کر کہیں گے کاش ہم نے سر تسلیم خم کر لیا ہوتا. چھوڑو انہیں, کھاؤ پیو مزے کرو, بھلاوے میں ڈالو چھوٹی امیدوں کو. عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے خاص مہلتیں مدت اول میں آ چکی. کوئی قوم نہ اپنے وقت میں مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی. آپ دیکھیں آگے آ جائیں, آگے اس لائن میں بیٹھے, ادھر آگے آ کے بیٹھے بچے, ادھر لائن میں بیٹھے, آگے بھی جگہ ہے. سب سے پرابلمٹک بات کیا ہے؟ میں دیکھ رہی تھی کہ اپنی افطاری کی بکنگ کرا لیں, اور بکنگ 2 دن پہلے کرا لیں کیونکہ سیٹیں محدود ہیں. جہاں لوگ افطاریاں کرنے جا رہے ہوتے ہیں, میں سوچتی ہوں افطاری کرنے کیسے نکل جاتے اس برکت, اس قیمتی وقت کے اندر. اتنا قیمتی وقت. اور افطاری کا نا سحری, دونوں ٹائمنگز کا اسی طرح. سحری کا وقت کتنا قیمتی ہے, افطاری کا وقت کتنا قیمتی ہے. افطاری کے وقت کے لیے کیا دعائیں قبول ہوتی ہے. روزہ دار کی ہر دعا قبول ہوتی. 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھ جاؤ بچے لے کے, اور اپنے سارے کام. ہمیں تو گرم پکوڑے تلنے کا ہی پتا ہوتا ہے, یہ لے آؤ وہ لے آؤ وہ کر لو, اور سروس اچھی ہونی چاہیے ہماری, اور کچھ ہونا ہو. کاش ہمارے اندر شعور آ جائے اور ہم اس چیز کے انڈرسٹینڈنگ میں آ جائے کہ یہ 2 اوقات ہیں کیا ہمارے لیے. یہ وقت بس یہ جو ہوتے ہیں نا, یہ کس کے لیے سورہ الحجر کا سٹارٹ ہو رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کھاؤ پیو مزے کرو عیش کرو. یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس شہر کی ملٹیپلیکیشن میں جو بزنس بہت زیادہ ملٹی پلائی ہوا ہے نا, اور جس کو 500 ٹائمز زیادہ ایڈیشن ہوا ہے, وہ ہوٹل بزنس فیصل آباد میں سب سے زیادہ انٹروڈیوس ہوا. 500 ٹائمز کیلکولیشن تھی کہ ایک بنتا تھا نا, اب وہاں پہ کتنے بنتے ہیں, کتنے زیادہ بنتے ہیں, مطلب بنی جا رہے. اور ابھی تو ہم کسی اور علاقوں میں آپ لوگ تو نہیں جاتے نا, جیسے میں غلام محمد آباد, ناظم آباد, جب میں جاؤں یہ سمندری روڈ والے علاقے پہ درس دینے, اللہ دارالماہی, بڑے بڑے بورڈ, راستہ, میں کہوں یہ اتنے بڑے ہوٹل, اتنے بڑے, وہ ڈھابا ٹائپ بھی, ہمارے ادارے سے بھی بڑے بڑے, اور میزیں لگی ہوئی اوپن, اور اس طرح سے نا پورا یہ سمندری روڈ اور یہ ساری یہ والے علاقے. ابھی تو ہم اس علاقے کو دیکھیں نا کہ بڑے اسی میں اتنے بنے, اور ادھر سے ایسے ہوا. ادھر سے آپ ایسے کر کے تھوڑا سا ٹرن کریں گے نا, پیراڈائز سے ادھر کو آئیں گے, ادھر ہے زی گارڈن, دیکھیں کسی نے؟ میں کہتی ہوں کوئی کالونی تو یہ کیا کالونی جو وہ کالونی, اس کے اندر کیا, اس کے اور ڈیولپڈ,
گھروں پہ گھر، بزنس فلانا ہر چیز اس کی. میں نہیں کہتی وہاں کی مسجد ایسے صرف کویت اور قطر کی مسجد ہو ایسی اسی کلر اسی طرح کی تھیم کے ساتھ بنائی. میں نے کہا کس نے بنائی ہے؟ وہ گجر. اور کالونی کی شکل دیکھو جیسے ملک ریاض بناتا ہے اس طرح، اور اس طرح تھی. جی یہ ہے پیراڈائز. اس کے ساتھ ہی لائن آگے ٹرن کر کے ایسے کر کے ٹرن کریں اندر جائیں زی گارڈ کے نال. یہ تو ایک آپ کہہ رہی ہیں. اس کے بعد ہم جاتے ہیں یہ فش فارم والے علاقے پہ نا. آپ شروع میں جو گورنمنٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 50 مربے کے اوپر، اور جن کے گھر 10 کریں گے. تو میں نے کہا یہ جو سب سے بڑے بلڈر لاہور کے ہیں نا انہوں نے وہ گھر بنایا آمنے سامنے 3 4 ڈیولپ. ہم تو اتنے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے وی ڈونٹ نو کہ واٹس گوئنگ آن اس میں، کہ کس طرح سے کیا کیا کیسی کیسی کالونیز. اور اس کالونی میں پھر 4 سیزن میں چلے جائیں، پھر اس سے آگے کالونی اس میں چلے جائیں، پھر اس سے آگے چلے جائیں. تو ہر کالونی اسی طرح بڑی بڑی سی بن گئی. ادھر اپنے اپنے ان کے سینٹرز اپنی اپنی چیزیں. گلبرگ سائڈ پہ بھی بہت ڈیولپمنٹ، اور اپنے ہوٹل اپنا بریزے اپنا کھاڑی اپنے 2 2 3 3 اسی علاقے میں یہ بنے. تو جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کاروبار نہیں ہے، اس شہر میں بہت کچھ ہے. جو بیچاری بزنس کمیونٹی تھی وہ بیٹھی رہے گی، جن کو یہ کیا کہتے ہیں اس کی خاص ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ یہ 3 4 کاموں میں آگے سے آگے کرنا. ہر جگہ کا اپنا یہ جو چاشنی، ہر جگہ کا اپنا یہ بنا ہوا ہے ہر علاقے کا نا. تو میں سوچتی ہوں یہ ساروں علاقوں میں بھی ڈیولپمنٹ کیسی ہے. کھاؤ پیو ایش کرو شابش. دنیا بنائی. ابھی وابڈا سٹی نہیں میں پہنچایا آپ کو ابھی اس میں اس کے اندر کیا ہے وہ دیکھے. ہوں کتنی گاڑیاں، لیکن ریکوائرمنٹ بھی بن گئی ہے نا. اور ایک گھر جب دیکھتے ہیں نا تو اس کی وجہ اتنی حیرانی عام سے عام جو لگتا ہے نا. باجی آ جائیں دعا کر لفٹ پیشیو، ادھر سے گھسنا نکلنا کدھر سے جانا کدھر ہے کرنا کیا ہے. مطلب حیرانگی کی بات ہوتی کہ ہمارے جیسے بندے ہیں اوپر جا کے کیا دیکھنا ہے، نیچے ہی دیکھ لیں تو بڑی بات ہے. کہاں ادھر پہنچنا ہے نا. نہیں کنالوں میں بناتے ہیں، ہر چیز میں بنا رہے ہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ وہ جو 2 گھر کے باہر فرشتے کھڑے لعنت کر کے کہتے ہیں تیرا سارا مٹی خاک میں لگ جائے. اس میں ہم تو کسی اور آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ہم اس میں کہ ضائع ہو گیا سارا. ہوں ویری ویری ہاں ایگزیکٹلی. ہاں جی جو لیٹسٹ ہاں جی جو یہ اس والی ٹریک پہ وہ سارے تقریباً وہی ہیں نا، وہ اسی طرح کے سب ہیں. کوئی جولر کوئی کسی کو کسی کو کسی کا. دے ہیو منی اینڈ منی میکس them go. بٹ وہی والی بات آتی ہے نورین والی کہ کاش ہم جو اتنے بینیفٹس ہوتے ہیں بڑوں کے ساتھ رہنے کے، جب یہ وسائل ٹوٹتے ہیں اور نکلتے ہیں نا اور گھر سے ساری چیزیں بکھرتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لاس میں جانے والے ہیں سب. یہ جو اکیلے رہنا ہوتا ہے نا ینگسٹرز کا، جب تک بڑوں کے ساتھ رہ رہے ہیں پروفٹ ہی پروفٹ ہے پروفٹ ہی پروفٹ ہے. جیسے الگ ہوئے سمجھے لاس سٹارٹ ہو جائے گا. لیکن ایسے کوئی ہوتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ لاس ہی سٹارٹ ہو جائے. کوئی بات نہیں، کسی طرح توڑو اس کو نکالو اس کو حصے ہوں اور یہ سارا معاملہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جوڑنے والا بنائے. جو بچی میں بار بار کہتی ہوتی ہوں یا اور حدیث کی روح سے کہتی ہوتی ہوں، جس گھر میں آئے اس گھر کو اون نہ کرے، اس گھر کی بینیفٹ کا نہ سوچے، اس گھر میں سنسیئر نہ ہو، اس کا آگے کبھی گھر نہیں بن سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہماری جس جگہ میں رہ رہی ہوں اس جگہ میں پلیٹ میں چھید کروں، میں آستین کا سانپ پالا ہوں. میں یہ ہوں اس گھر کے لیے. جسٹ امیجن کسی کو نقصان نہیں ہوگا، مجھے نقصان ہوگا اگر ایسی نیت ایسی اپروچ ہو اور میرا سنسیئرٹی لیول ہی نہ ان کے ساتھ ہو. کاش ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور ان کے اندر یہ انکلکیٹ کر لیں گے. ان کی بینیفٹس اس چیز کے اندر ہے. لیکن شیطان بڑا اسٹرانگ چیز ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر ناز یقیناً دیوانہ ہے. کچھ سچا تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لیا. ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتارتے، اور جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دیتے. رہا یہ ذکر تو اس نے ہم نے نازل کیا، ہم خود اس کے نگہبان ہیں. ہائلائٹ کریں خواہش پرستی خواہشات پرستی کے حق پرستی ان رکوع کا سٹارٹ یہ ہے. اور اگر ہمیں کوئی بھی نشہ ہو بدترین نشہ ہوتا ہے. یہ دنیا کا نشہ اور خواہشات کا نشہ بدترین نشہ بن جاتا ہے. اور پھر اس سے آگے آگے
پھر اس کے بعد کوئی بھی نشہ کرنا انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. حد بندی اس پہ لے کے آئیں، حدود سیٹل کریں، ذمہ داری کے ساتھ چلیں، رسپانسبلٹی لیں ہر چیز کی. یہ لوگ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے، کبھی ایسا نہ ان کے پاس کوئی رسول ہے انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اس طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے. قدیم سے اس کماش کے لوگ یہ کسی طریقے پہ چلے، اگر ہم ان پر آسمانوں کو دروازہ کھول دیتے، دن دہاڑ اس میں چڑھنے لگتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں ہماری آنکھوں کو دھوکا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دے. ہائی لائٹ کریں اور اس آیت کے ساتھ نہ اپنے لیے کچھ خود لکھیں اور دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے. قرآن اور حق کی بات دل کی ٹھنڈک ہے، روح کی غذا ہے. لیکن مجرم کے سامنے جب یہ آئے گی وہ کہے گا میں نے کلاس میں نہیں جانا، یہ درس نہیں سننا، میں یہاں. آپ اپنے گھر میں درس کی بات کر کے دیکھیں اور باقی اسی وقت آپ کو پتا چل جائے گا مجرم کون ہے اور کیا ہے، اس کی رسپانس کیا ہے اور آپ کو کیا کہہ رہی ہے، اور وہ کتنی اڈیپٹیبل ہے اور کہاں سے کیا بات سننے کو تیار ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوتی ہوں، نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، صرف دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اگر کیا کہہ رہا ہے اور اچھا کہہ رہا ہے تو لے لو، اگر غلط ہے تو چھوڑ دو. جب انسان کی کجی اور ٹیڑھ آئے گی تو وہ کہنے والے پہ برس پڑے گا کہ کہنے والا کیا، کہنے والا کیا، ایسے 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 نہیں. جو اچھی بات ہے اس کو لیں اور باقی چھوڑ دیں. پیچھے دو طرح کی موتیں ہوتی ہیں، ایک نیک آدمی کی موت ہوتی ہے اور ایک بد آدمی کی موت ہوتی ہے. جب نیک آدمی کی موت ہوتی ہے 40 دن تک زمین روتی ہے کہ یا وہ چلتا تھا، جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، یا وہ بیٹھتی تھی یا ذکر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اصحاب قبر سے پناہ مانگا، کثرت سے. عذاب قبر برحق ہے. آپ گئے اور 2 قبروں پہ ٹہنیاں لگائیں. کیوں لگائیں؟ ایک چغل خور کی تھی اور ایک طہارت کا خیال نہ رکھنے والی. ان کا سخت عذاب آ ہے. اور یہ جو نیک و بد کی قبر ہے، اور کہا گیا کہ قبر بھی نیکوں کے ساتھ ہو نا، تو اس کی بھی کثرت سے دعا مانگنی چاہیے. اور اپنی موت کے لیے بھی اللہ میری موت میں عزت رکھ، برکت رکھ، اور میری خاتمہ بالخیر والا. کثرت سے اس کی دعا مانگنی چاہیے. آپ نے فرمایا جو قبر جنت کے باغوں میں سے ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے 40 ہاتھ کشادہ کر دی جائے. ایک اور جگہ آتا ہے 200 ہاتھ کی وسعت دے دی جاتی ہے. وہ نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. وہ خدا کا دوست ہوتا ہے، خدا کی بات مانتا ہے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں وہ دیکھو تمہاری جنت ہے. اور وہاں سے وہ روز اپنی کھڑکی سے کہتا ہے قیامت کب آئے گی نا. اس کی خوشی اس کو بتا دی جاتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس کے لیے 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں. یہاں سے باد و صبا اور خوشبو اور ٹھنڈک اس کی قبر تک آتی ہے. اس کی خوابگاہ قیامت تک جنت کے حصوں میں سے بن جاتی ہے. اور پھر نافرمان کے لیے ہوتا ہے کہ ملک الموت سے فرماتا ہے جا میرے اس دشمن کو لے آ. میں نے اس کی روزی میں بڑی برکت دی تھی، میں نے اس کو بڑی نعمتیں دی تھی، لیکن وہ نافرمانی سے نہ بچ سکا. اب میں اس سے بدلہ لوں گا. پھر ملک الموت پہنچتا ہے نہایت بدصورت ڈراؤنی صورت کے ساتھ. بھیانک ڈراؤنی صورت ہوتی ہے. جہنم کا خاردار لباس لے کے آتا ہے اور 500 فرشتے جہنمی آگ کے انگارے اور کوڑے لے کر آتے ہیں. ملک الموت خاردار کھال جہنم کی آگ اس کے جسم پر مارتا ہے. روئے روئے میں جیسے آگ نکلتی ہے. پھر اس طرح اس کو گھماتا ہے، ہر جوڑ کو ڈھیلا کرتا ہے، جان نہیں نکلتی. اتنی دنیا میں دھسی ہوتی ہے جان کہ آپ نے سورہ الانعام میں پڑھا مار 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 کے نکالتا ہے، جان نہیں نکلتی. پیٹھ پہ کوڑے مارتا ہے، جان نہیں نکلتی. فرشتے اپنے جہنمی کوڑے اس کے چہرے اور پیٹھ پر مارتے ہیں، اسے دبوچتے ہیں. روح اس کی ایڑیوں کی طرف سے نکلتی ہے، اس کے گھٹنوں پر ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے تہہ بند باندھ کی جگہ آتی ہے. یہ کیسے جان نکلتی دیکھی جان کا نہیں کبھی. میری مدر ان لا تھی تو ان کی بہن کو برین ہیمریج ہو گیا تھا. ہم اسپتال میں ان کے ساتھ چلے گئے. میں نے جانکاری کا مرحلہ دیکھا. تو جو مشین لگی ہوئی تھی اس مشین کے اوپر ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے اوپر جا رہا نیچے آ رہا، اوپر جا رہا نیچے آ رہا. ایک دفعہ تھوڑا سا ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. انہوں نے نا اس سے پہلے ان میں سے جب ہم لے کے گئے برین ہیمریج کے تو اس میں سے ایسا تھا کہ جیسے بکرا ذبح کریں تو ویسی آواز نہ ہو. اتنی چیخ و پکار، اتنی آواز ایسی تھی، اتنی آواز ایسی تھی کہ بیان نہیں کر سکتے کیسی آواز تھی. پھر جب ان کو لے کے گئے نا دونوں پاؤں کے ڈال لیا، ڈاکٹر آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو نا میں نے دیکھا کہ دونوں پاؤں زور 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 سے ہلنا شروع ہو گئے. زور 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 سے ہلنا شروع ہو گئے. ایسے 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 پاؤں ہونا. پھر انہوں نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا وہ اپنے ہاتھ اپنی ٹانگ پہ مارے. پاؤں میں سے جان نکل چکی تھی، اب ٹانگوں تک آ گئی. یہ بالکل وہی والا جو ملک الموت کہتے ہیں نا پھر ہم ایسے کیسے نکالتے ہیں.
پھر انہوں نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا نا. تو میں نے آنٹی سے کہا آنٹی اب یہ نا دیکھیے مشین ٹھیک ہونا شروع, مشین کا گراف گرنا شروع ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہو رہی ہے, ٹھیک ہو, دیکھیں اس کا ہاتھ ہل رہا ہے. جانے سے پہلے بندہ اپنے ہاتھ بھی ہلا لیتا. اس نے اپنے پیٹ پہ 2-4 دفعہ ہاتھ پھیرا, ایسے کیا ایسے کیا, پھر اپنا منہ اس طرف کر لیا اور جان نکل گئی. اور مطلب کافی ٹائم سے تو وہ یہ جو آیت ایگزیکٹلی اسی طرح تھی, پہلے پاؤں میں, پھر گھٹنوں تک, پھر پیٹ تک, اور پھر یہاں تک آ کے کہ کس طرح سے ہم اس مرحلے کو بھولے ہوتے. اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں نا دعا کریں جان نکل جائے, اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں دعا کریں جان نکل جائے, بڑی مشکل میں, بڑی تنگی, پتہ نہیں ان کے تو درجے اونچے ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مشکل, تنگی, پریشانی جب دیتا ہے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جس پہ ایک رات کی بیماری بھی آئے, کہتے اچھی گوائیاں, اچھی بات کو کرنا چاہیے نا. اب یہاں پہ جو وہ پہنچا قبر میں, اس سے سوال جواب ہوئے, اس کا تو کام ٹھیک ہو گیا. اور پھر کیا کہ اپنے جسم سے کہتی ہے میں تجھ سے سمجھی تھی خدا کی نافرمانی کر بھگا لے جائے گا, خود بھی ہلاک اور مجھے برباد. روح کہتی ہے زمین کے تمام حصے جہاں خدا کی معیشت اس پر لعنت کرتی ہے. شیطان لشکر دوڑتا ہوا آتا ہے, اور پھر آج ایک جہنم میں پہنچا دیا گیا. اس قبر تنگ ہو جاتی ہے, اس کی دائیں پسلیاں آپس میں بھینس دی جاتی ہیں. کالا ناک بختی اونٹوں سے بھی بڑا اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے, اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے ڈسنا شروع کرتا ہے اور جسم کے وس میں پہنچ جاتا ہے. فرشتے بھیجے جاتے ہیں جن کی آنکھیں بجلی سے بھی تیز ہوتی ہے, آواز گرج جیسی ہوتی ہے. رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. منکر نکیر سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, جن کے ہاتھ میں لوہے کے اتنے بڑے ہتھوڑے اور گز ہوتے ہیں, اور پھر یہ سیدھا بٹھا دیا جاتا ہے. اور پھر بعد اس کا کفن آ پڑتا ہے. اسے پوچھتے تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون ہے. وہ کہتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں. جب انسان کو اتنی مار پڑی تو خبر ہو بھی تو خبر نہ رہے. اور پھر وہ کہتا ہے مجھے کچھ خبر نہیں. اس سے زور کا تھوڑا مارا جاتا ہے, شرارے اس کی قبر کو بھر دیتے ہیں. پھر لوٹ کر اسے کہتے ہیں کہ دیکھ یہ دروازہ کھل گیا تیرے لیے, اب دیکھ. پھر رسول اللہ نے فرمایا حسرت ہوتی ہے, اس کا دل سے جدا ہوتی ہے. وہ نیچے دیکھتا ہے, ایک جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں دشمن خدا, اللہ کی نامرضی کرنے والے کام, یہ وہ وقت ہے رنج اور افسوس, جو مرضی کر لے نجات, یہ اللہ تعالیٰ اٹھا بٹھا کرے گا. حدیث میں آتا ہے, حسنس نے روایت کیا ہے کہ ایسی منکرات ہوتی ہیں, پھر وہ جو دوزخ کے لیے دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ کبھی قیامت نہ آئے, یہ میری قیام گاہ جہاں میں نے جانا ہے. اور جنت والا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کب قیامت آئے اور میں اپنی جنت میں چلا جاؤں. اب جو اللہ تعالیٰ بار بار عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے, تمہارا لباس ایسا ہوگا, تمہاری زنجیریں ایسی ہوں گی, تمہارے کپڑے ایسے ہوں گے. ہماری کار فرمائی آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے, ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا, ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان کی راہ نہیں پاتا الا یہ کہ کچھ سنگن لے لے. یہ وہ سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے, ایک شعلہ روشن اس کے پیچھے ہو جاتا ہے. آسمان دنیا کی پوری خبر دی جا رہی ہے, اور وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ کاسمک ریز اور یہ جو دکھاتے ہیں شہاب ثاقب میٹرز جا کے لگتے ہیں. ہم نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ جمائے, اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگا لی. اس سے معیشت کے اسباب ہے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے جن کے رازق تم نہیں. کوئی چیز ایسی نہیں اس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو. جس چیز کو بھی ہم نے نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. ہائی لائٹ کریں, اس مقرر مقدار سے آپ کیا لیسن لیں گے. بہت زیادہ سا پکا کر ضائع نہ کروں میں, اتنے سارے پکوڑے بنا لوں پھر پھینکوں نہ میں ٹھنڈے کر کے, اتنا سارا دسترخوان پہ رکھ لوں. اللہ مقدار بتا رہا ہے, ہمیں بھی کوئی تھوڑا لیسن سیکھنا چاہیے خدا کے لیے. پلیٹوں میں کھانا, شادی میں کھانا, چیزوں کا ضیاع, کیا لیسن لینا چاہیے ہمیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا ایک بار عائشہ قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی بڑی ہے کہ لوگ کھانا ضائع کریں, لوگ پانی. وہ اتنا حیران ہوئے کہ 3 مرتبہ یا رسول اللہ پانی ضائع کریں, یا رسول اللہ پانی ضائع کریں. تجھے نہیں پتا کہ پانی کا کریں گے کیا کریں گے بھلا پانی سے. گیٹ دھوئیں گے, گاڑیاں دھوئیں گے, پائپ لگائیں گے, تماشا بنائیں گے, وہ کریں گے. دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا, کسی نے نہ کیا. جب پانی کا بل آنا شروع ہوا چیخیں نکل گئی ہیں سب. تھوڑا سا بل پانی کا دینا پڑا, اب واسا کا آنا شروع ہو گیا. پری گرانٹیڈ چیزوں کو تو ہم ایسے لیتے ہیں, مقدار کیسے سیٹل ڈاؤن کریں. بہت کھانا گھروں میں ضائع ہوتا ہے, بہت چیزیں ضائع. ہاں جی بتائیں کیسے مقدار سیٹل ڈاؤن کریں. تسلی نہیں ہوتی. میں آج کل سحری بنا رہی ہوں, کھانا میں بناتی ہوں رات سحری کے لیے, ٹھیک ہے. تو میں اتنے پیالوں میں 2 سالن, ایک دال, ایسے بنا رہی ہوں, 2 چیزیں بنا رہی ہوں. اور پہلے اتنا بڑا سا ڈوگا ہوتا تھا تو میرا بڑا جی کرتا تھا کہ یہ بچ گیا, اب یہ کیا جانا ہے جو بھی ہے, لیکن پھر سیکنڈ ٹائم ہی جائے گا, تازہ تو نہیں کسی کو دیا. آپ یقین کریں جو میں اتنا سا پیالہ ہے وہ بھی ہم سب کے لیے بچا.
گنتی کر کے میں چیز ڈالتی ہوں، اور صرف اس مقدار کی آیت سے ڈر کے، اور اتنا سا ڈونگا ہو گیا باجی، آئی سویر، اور آخر ہم کتنے 6-7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہماری نا اندر کی وہ چیز نہیں بھرتی، اتنا بنا لو اتنا بنا لو. مہمان بھی اتنا نہیں کھاتے، ایسے ہی ہم نے پلیٹوں میں بھر بھر کے زیادہ رکھا ہوتا. اللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم انشاءاللہ پورا پراپر لیسن سیکھیں گے، اور اس چیز سے آگے بھی اس چیز کو کنوے کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری چیز ہونی کہ جب ہم نے افطاری بنا کے رکھنی نا، اور ساری رکھ لینی اور دعائیں پڑھنے میں، تو میری ساس نے اس میں سے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو چیزیں دے دینی ساری. ہمیں اتنا غصہ چڑھنا کہ ہم پھر پھل کاٹے، پھر یہ رکھے پھر وہ رکھے. تو وہ ٹھیک تھی کہ ہم ٹھیک تھے؟ وہ ٹھیک تھی، آئی سویر وہ ٹھیک تھی. ان کو پتا تھا کہ وہ جمع ہو رہا ہے اور یہ خرچ ہو. ہمیں بھی اس چیز کا آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے رزق میری اس مقدار میں سے کس طرح سے ایسی مقدار ایسا حصہ جو اللہ کے لیے ہو اور پراپرلی اللہ کے لیے ہو. اللہ ہم سب کو یہ شعور عطا فرما دے. بارہ اور ہوا کو ہم نے بھیجا، پھر آسمان سے پانی ہو، اس پانی سے تمہیں سیراب کر، اس دولت کے خزانے تم کو. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، ہم ہی سب کے وارث بنے ہوئے. پہلے جو لوگ تم میں سے گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھا، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں. یقیناً تمہارا رب ان کے سب کو اکٹھا کرے، وہ حکیم بھی اور علیم بھی. آپ میں سے دادی اور نانی کی کس کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے؟ لاسٹ ٹائم ان کی قبر پہ کب گئی تھی؟ لیلا نانی دادی کی قبر پہ. ٹھیک ہے. اور ہمیں اتنی سی پاکٹ منی ملتی تھی نا، تو اس زمانے میں چڑیاں چاول اور دال ہوتے تھے. ہم پڑیوں میں چڑیاں اور دال اور چاول لے کے قبروں پہ ڈال دیتے تھے کہ یہاں پہ چڑیاں آ کے کھائیں گی، وہ بھی نیکی ملے گی. اور پھول بھی پھینکتے تھے. یہ جمعرات کا کانسیپٹ ہے نا کہ جی جمعرات کو یہ کر، جمعرات کی جو شام ہوتی ہے وہ جمعہ بن جاتی ہے، تو جمعہ ہوتا ہے، تو جمعے کا دن مبارک ہوتا ہے. جو شخص اپنے بڑوں کی قبر کو جمعرات کو جاتا ہے اور وہ بھی بخشا ہوا ہے اور اس کے بڑے بھی بخشے. مردہ تو بخشش کی دعا ہی مانگتا ہے نا، جا کے قبر پہ کر لی. اور اب پوچھیں گے عورتیں جا سکتی ہیں؟ جی ضرور جا سکتی ہیں. جب مکہ میں تھے تو اللہ کے نبی نے منع کیا، قبر پرستی بہت زیادہ تھی. اب تو میں کہتی ہوں کہ ایک ٹور پورے قبر پہ لے جانا چاہیے اور دکھانا چاہیے، اور دکھانا چاہیے. اپنی ینگسٹرز کو لے کے جائیں، ان سے پھول ڈلوائیں خدا کے لیے. عید شبرات پہ بھی نہیں جاتے، کہ دنوں پہ بھی نہیں جاتے، خاص دنوں، چلو اسی دنوں چلے جایا کریں. بچے، کچھ قبریں ہوتی ہیں جن کے کھڈے کھدے ہوتے ہیں، کتے بیٹھے ہوتے ہیں. پھر پتہ چلا کہ پیچھے قبر پہ کوئی نہ آئے تو کیا ہوتا ہے سال بعد. پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے کیا قبر کا کانسیپٹ اور کیا معاملہ ہے. کیونکہ انسان کی خصلت ہے نا، قبر جائے عبرت ہے، جائے تماشا نہیں ہے. عبرت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے بندہ جاتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کیسے پہنچوں اپنے والد والدہ کی قبر پہ، کس طرح جاؤں گا. اور اس کا دعا میں ہوں گی تو پہنچ پائیں گی نا آپ، دعا میں ہیں تو پہنچنا کیسے. اور جہاں کہیں بھی ہو، اور اکثر مطلب کہتے ہیں کسی کو میرے پاس قبر میری قریب ہی ہو، میرے بچوں کی، یہی کہتے ہیں کہ دعا تو پڑے گا نا اوپر آ کے، فاتحہ تو پڑے گا نا اوپر. کئی لوگ اپنی اس پلاننگ کے لیے اتنی دعائیں کر کے جاتے ہیں. ایک شخص میں جانتی ہوں کہتے تھے وہ نا دونوں ہاتھوں میں پیسے رکھتے تھے. اس پوت اس وہ تو کہ دیکھنا انہوں نے میری قبر پہ فاتح. اور وہ واقعی وہ ان کے 2 پوتے، وہ 2 پوتے ریلیجسلی اس قبر پہ جاتے ہیں، اس کی رینوویشن کرتے ہیں، اس کی مٹیاں ڈالتے ہیں، اس کی صفائیاں کراتے ہیں، اور اس کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں ریلیجسلی. اور نماز سے منہ سے کوئی نہیں جاتے ہوتے آپس کی بات، یقین کر کے کوئی نہیں جاتے ہوتے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ایک آدھ مرتبہ چکر لگ جاتا ہے. بالکل جا سکتا، صحیح بات ہے. اور یہ ہاں جی، اور یہ جو ڈیفینس والا قبرستان ہے، یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں، قریب قریب بڑا اچھا آرگنائز سسٹم سے بنائی گئی ہے. کمیونٹی کو، لوگوں کو ایک سینٹرل پہلے بنتا تھا، بنانا چاہیے. ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہو جس کے کالونیز اینڈ ہو تو سارے ادھر کر سکیں اس چیز کو. قبرستان کم ہے اور جگہ نہیں ملتی.
اور اب وہی ہے کہ بس اتنی سی جگہ تھی ہم نے ادھر دفنا دیا، چاہے 2 پڑے ہو چاہے 1 پڑا چاہے جیسے بھی ہو، اینڈ آف دا ڈے اسی طرح ہونا ہے۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، اسے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ رب نے پوچھا ابلیس تجھے کیا ہوا ہے، تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ، اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں بس بشر کو سجدہ کروں جس کو سڑی ہوئی سوکھی مٹی سے گارے سے پیدا کیا۔ رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ میں نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے، پھر مجھے اس روز کے لیے مہلت دے دیجیے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے۔ اس دن کتنی دفعہ یہ قصہ آ چکا ہے نا، جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اس طرح میں زمین میں ان کے لیے تیری دل فریبیاں پیدا کروں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ زمین کی دل فریبی کے لیے خدا کے لیے کوئی لمٹ سیٹ کر لے۔ شیطان ان دل فریبیوں میں بچوں کو بہکاتا ہے، ان کے اندر شعور ڈالیں کہ بچے یہ کوئی چیز فائدہ دینے والی نہیں ہے، ایک لمٹ ہے، جوانی ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے اندر تربیت بھی ہو، سارا کچھ ہو، اور ان کو بتائیں کہ یہ شیطان ہے، اس کی ریکگنیشن، یہ بات نہیں ہوتی یہ پاور ہے اتنی بڑی، یہ اللہ یہ شیطان، اس کی بھی تو ریکگنیشن دیں کہ یہ راستے میں بیٹھا دیکھ، یہ کس نے اس کو فالوور بننا ہے، سوائے تیرے ان بندوں کی جنہیں تو ان کے سے خالص کر لے۔ فرمایا یہ راستہ جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا تیری پیروی کرے، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ ہائی لائٹ کریں خالص کیسے ہو کہ پھندے میں نہ پھنس سکے، فلاح اور سعادت کیسے نصیب ہو، بندگی کا حق کیسے ادا کرے کہ وہ ابلیس قریب نہ پھٹک سکے۔ کیا چیزیں جو اللہ کے نبی میں طریقہ کار سکھائے، صبح شام کے ذکر اذکار، حفاظت کی دعائیں، معاوضتین، زیادہ کچھ کام خراب ہو گیا ہے، شیطانی اثرات ہو گئے، نظر فلانا، تو پھر کسی سے دم پراپرلی ساری چیزوں کو اپنے ٹولز اپنی چیزیں دیکھیں، شیطان کی دسترس والی جتنی چیزیں اس سے دور ہو، فطرت کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور فطرت کے قریب ہونے کی کیا کوشش کریں، سب سے بڑی چیز کیا ہے، فطرت میں سب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پہ بیٹھتے اور کہتے میں مٹی کا بنا ہوں اور بس مٹی سے اٹھوں۔ جتنی اسکول میں دیکھ رہی تھی یو کے اور بڑے اسکولز ہیں تو چھوٹے بچوں کو زمین پہ بٹھا کے نا پڑھاتے ہیں زیادہ تر، اور ان کی ارلی ایئرس کی 2-3 ایئرس نا نیچے فلور ارینجمنٹ میں بٹھاتے ہیں۔ زمین سب سے بڑی چیز شیطان کے فٹ پرنٹ سے بچنے کے لیے تکبر، حسد، یہ 2 مرض ہم نے گھر سے نکالنے، کسی کی بات نہیں کرنی کہ اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس وہ ہے، حسرت کے ساتھ پورا بلڈ سمجھے خراب ہو گیا، چینج کرنا پڑنا، کسی کی چیز کو اللہ کے لیے نظر اٹھا کے نہ دیکھنا، سرایت کرنے کا زہریلا تیر اندر زہر چل۔ اگر شیطان کے ساتھ جنگ کرنی ہے تو تواضع، عاجزی، جھکنا اور تکبر نہ ہو، کسی مقابلے والی جگہ پہ ہم بہتر ہیں ہم اچھے ہیں تم کوئی تھوڑی۔ انسان جو بڑے بڑے اسکالر ہیں علامہ ابن قیم جوزی اور بڑے امام، یہ دعائے شافی اور جنہیں بکس لکھی ہیں، ان بکس کے اندر نا وہ جو لکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں انسان بس تم اپنی حقیقت پہ غور کیا کرو کہ تم بنے کس سے، اور بار بار غور کرو تم ڈلیور کتنی مشکل سے ہو، کس گند میں ڈلیور ہو رہے کس۔ اب بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کو آسمان سے گرا دیتا تو ہم نے تو پتہ نہیں کیا بن جانا تھا، یہ تو اللہ نے ہمیں ڈلیور ہی ایسے کرایا، کام ہی ایسے کرایا۔ اس کے بعد کہتا ہے 2 دفعہ گندگی میں ہاتھ مار کے اپنے آپ کو صاف نہ کر لے، انسان ہیومن بھی اپنے آپ کو جب تک یہ نا نمبر 1 آپ کو میں نے کہا اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو، تب شیطان غلبہ کرے گا، اور سب سے بڑا ہتھیار اس کا ہے جو ذکر نہ کرے اس کو کر لیتے۔ اپنی جو اخلاص اور ایمان کو بار بار چیک کریں، نیت کا فطور آیا نہیں، اور اگر کسی کو تو شیطان نے غلبہ پایا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ دوگلا پن نہ کریں، کبھی بھی۔ تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا، ان سب کے لیے جہنم، یہ جہنم جس کی وعید ابلیس کے لیے کی گئی، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں خاص مخصوص کر دیا گیا، باخلاف اس کے جو متقی لوگ باغوں میں چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، ان کے دلوں میں تھوڑی کھوٹ کھپٹ نکال دی جائے گی، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کوئی مشقت کرنی پڑے گی نہ وہاں سے نکلیں گے۔ انسان کے لیے کمپنی کتنی ضروری ہے، آمنے سامنے بیٹھے، دنیا میں بھی ضروری ہے۔ اللہ نیک صالح دوست ہے، اور وہ دوست ہے جو اللہ اور جنت کے قریب کرنے والے ہوں، تو وہاں پہ بھی آپس میں سامنے سامنے، ہمیشہ کی تندرستی، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ جوان رہنا، اور کسی معاش کی بھی ضرورت نہیں، شاباش تمہیں ساری سروس ملے گی۔ اے نبی میرے بندوں کو خبر دو
میں بہت درگزر کرنے والا رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت سخت ہے. انہیں ذرا ابراہیم کے مہمان کا قصہ سنا جب وہ آئے اور اس کے ہاں کہا سلام ہو تم پر. اور دیکھیں جو بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے نا اس کو اللہ بار بار قرآن میں مینشن کرتا ہے. اس وقت یہ معاشرے میں اتنی بیماری ہے، گیز اور ہوموسیکشوالٹیز اور یہ ساری چیزیں، اور قوم لوط کا عمل. تھوڑے عرصے بعد اللہ تعالیٰ یہ لے آتا ہے. کریں کیا؟ کریں کیا؟ دو جگہ جہاں پہ کوئی بچہ کوئی بندہ اس چیز سے بچ نہیں سکتا، دو لوکیشنز ہیں. گیس؟ شاباش، ویری گڈ. دوسرا ہاسٹل. ہاسٹل. تیسرا جوائنٹ فیملی جہاں بچے کٹھے کٹھے کبھی اس کمرے میں گھس کے کبھی اس کبھی اس میں گھس کے اور کٹھے آپس میں ان کی کمپنی ہوتی. چوتھا جو یہ ایک پروگرام یہاں پہ کرنے آتے ہیں ہمیشہ، اس کی اویئرنیس پروگرام بچوں میں دینے کے لیے آتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ گھر کا ریلیشن شپ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو بچہ خراب کر دے. ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں بچہ مار دیا، بچہ مار دیا، بچہ مار دیا. اتنا بڑا سینسیبل بچہ. ابھی ریسنٹلی ایک قاری صاحب کو جو ٹی ڈی بی والی گن لگی ہے، اس نے اس سے پہلے جو اقرار کیا کہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے یہ کی، میرا اسٹوڈنٹ میں نے یہ کی. بچہ کیسی چیز ہے کہ اس کو کہاں رکھا جائے، پر کے نیچے چھپا، کبھی ٹرسٹ نہ کیا جائے. جو بچے مدرسے میں رہتے ہیں وہ اپنے جو ماں رہتے ہیں نا، وہ اپنے ماں باپ کو کبھی معاف نہیں کرتے، کبھی بخشتے نہیں. ایک بہت ہی ہائی لیول کے لوگ ہیں عمانی لوگ، تو وہ یو کے میں رہتے ہیں، تو ان کا بچہ اس طرح سے، وہ بچہ انہوں نے کہیں ہاسٹل میں چھوڑا تھا. ساری فیملی اتنی اچھی فیملی، بچہ گیا اس نے لڑکا شادی کر کے رکھا. جب ہم باہر کی کنٹری میں جائیں گے نا تو دو میز پہ وہ بیٹھے ہوں گے، دو وہ بیٹھے ہوں گے، ایک کانٹوں والا ہوگا ایک لانے والا ہوگا، وہ دونوں اس طرح دو لڑکیاں بیٹھی ہوں گی. ہاں، میں ہمیشہ سناتی تھی فیصلہ آباد کی لڑکی، بی بی سی میں آئی وہ لڑکی فیصلہ آباد. اب پتہ نہیں پاکستان میں کراچی لاہور کے کیا حالات ہو. یہاں کی تو وہ جو تین جو میں جانتی تھی، ایک میری بیٹی کی کلاس پر، اینڈ دے لیونگ ود گرلس. میں مطلب اکثر جب تو والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میرے پاس روئے اور کہے تو میں کہتی آنٹی آپ سمجھ نہیں سکتی، آپ ایسے فنیٹک ہیں، ایسے ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ کو سمجھانا مشکل. ہمارے اندر ہے ہی نہیں یہ بات. ایسی لیول پہ وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. اس لیول پہ پہنچنے سے پہلے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک اور بات بتاؤں، یہ لڑکی اس کو لڑکوں والے کپڑے پہنا لو، پھر وہ لڑکا ہی بن جاتی ہے. یہ لڑکا ہے اس کو لڑکیوں والے کپڑے پہنا لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس شخص، بہت کم لعنت کی، جو فیمیل اور میل کی مشابہت اختیار کرے اور میل اور فیمیل کی مشابہت اختیار کرے. میں نے بتایا نا کہ مسجد نبی میں کورس تھا، وہاں ہم گئے، میں نے کیا ہی نہیں، میں اٹھ کے وہاں سے چلی گئی. وہ آئے اپنا گاؤن اتارے بیٹھے، اسکرٹ پہنی ہو کہ یہ پہنی ہو اور یہ چھوٹا سا اسکارف یہاں باندھا ہو اور درس دینے آ جائے. میرا دل ہی نہ مانے. پینٹ شرٹ پہنی اور بیٹھی ہوئی. یہاں دیکھیں جو ایک لڑکی پینٹ قمیض پہن رہی ہے شروع سے، وہ لڑکی کیسے بنے؟ وہ تو کہتی ہے ایک لڑکی رکھ لوں. اور ہم نے پتہ نہیں کتنا کتنا کچھ فیس کیا. سب سے زیادہ مدرسوں میں پرابلم ہوتی، سب سے زیادہ. اگر ٹیچر الرٹ نہ ہو تو اٹس اے، اور اگر گھر سے ان کی تربیت نہ ہو، آپس میں سائڈ پہ ہو کے بیٹھیں اور ایک زندگی کا حافظات اصول بنا کے رکھیں. ایکسکیوز می، کوئی بچے کسی دوسرے بچے کو ٹچ نہ کرے. اتنا سپیس اللہ کے نبی نے صف بندی کس لیے کی ہے؟ ڈونٹ ٹچ، گیٹ اے سائڈ. میری تو کلاس میں ہر وقت یہی بات ہوتی، لڑکی لڑکی کو بھی ٹچ نہ کرے، ایک سائڈ پہ بیٹھنے کا حکم. اب جب شروع سے آپ دیکھیں گی کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، شفقت ہے، پیار ہے، محبت ہے، رکھنا ہے، گود ہے، ریز ہے، محبت ہے، اٹھانا ہے، لیکن وہ اور فیلنگز ہیں، وہ آپس میں اور فیلنگز ہیں، وہ یہ فرینڈشپ میں نہیں ہوتی وہ فیلنگز. اس لیے اتنا امپورٹنٹ اس وقت کا یہ ایشو ہے جس کے اوپر سیشنز ہونے چاہیے، سیمینارز ہونے چاہیے مدرس کے. اس کے بعد او مائی گاڈ، سب سے میرا خیال ہے مدرسہ، ہاسٹل، ان سب سے پہلے میڈز آنی چاہیے. سب سے پہلے اگر لڑکا نوکر ہے وہ تباہ کر دیتا ہے، اگر لڑکی نوکر ہے لڑکے کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور چھوٹے بچے کو بھی بری عادتیں ڈال دیتا ہے.
اگر ایک کیمرہ سے پہلے کئی چیزیں ایسی تھیں کہ او مائی گاڈ، ایک چھوٹی نوکرانی اور ایک بوڑھی نوکرانی، اور وہ دونوں کیا کرتے تھے کانٹ امیجن، کس طرح سے میں سنا جو، اور بچہ کسی کسی نوکرانی کے بغیر رہتا نہیں، کس طرح ہوتا نہیں، ایسے نہیں ہوتا، تو وہ بچے کو پھر بیڈ ہیبٹس پڑ چکی ہوتی، اور پھر فلانی جگہ ہاتھ پھیر کے سلاتی ہے، یہ بڑا اچھا سلاتی ہے، یہ ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے۔ خدا کے لیے ارد گرد کی چیزیں دیکھیں، اور اگر اللہ نے یہ نعمت دی ہے بچہ، تو اس کو کدھر چھپانا ہے، کدھر رکھنا ہے، اس کی پرورش کیسے کرنی ہے کہ یہ آئندہ ملانت نہ کرے کہ یہ عادت مجھے تم لوگوں سے پڑی تھی۔ اس بڑھاپے میں جو اولاد کی بشارت دی، ذرا سوچو کیسی بشارت ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم تو برحق بشارت دے رہے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا اپنے رب سے، مایوس تو گمراہ لوگ ہوا کرتے۔ پھر ابراہیم نے پوچھا فرشتگان نے، الہی کیا مہم ہے آپ تشریف؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف سے بھیجے گئے، صرف لوط کے گھر والے مستثنی ہیں، سب کو ہم بچا لیں گے۔ اس کی بیوی جس کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے مقدر کر دیا پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ پھر جب فرستادہ لوط سے یہاں پہنچے، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں، انہیں جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ ہم تم سے سچ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہو اپنے گھر والوں کے ساتھ، ورنہ نکل جاؤ، خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم اسے پلٹ کر نہ دیکھے کوئی، بس سیدھے سیدھے راہ چلے جاؤ۔ اسے ہم نے فیصلہ پہنچا دیا، صبح ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے لوط کے گھر چڑھا۔ لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری خصیت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے، دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو بیٹیوں سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہے، ہمیں تو بیٹے ہی چاہیے۔ اللہ نے ایک فیمیل کی عزت کے لیے فیمیل کی عزت رکھی ہے، اور یہاں پہ اس چیز کو مینشن نہیں کیا، کیونکہ اگر فیمیل یہ کرتی ہے وہ اسفل السافلین اور سب سے گری ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر مامتا رکھی ہوتی ہے، اور میل کے اندر ان چیزوں کی اٹریکشن رکھی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ عورت کی اٹریکشن، مال، پیسے، کاروبار، اور عورت کے اندر یہ والی اٹریکشنز نہیں ہے۔ اگر عورت ایک بندہ چھوڑ کے دوسرے کے پیچھے جا رہی ہے تو وہ غیر فطری عمل کرنے والی عورت ہے، وہ عورت مطلب وہ عورت نہیں، وہ شیطان ہے، وہ بدترین شیطان ہے وہ عورت۔ اور اس کو اگر روپ دیکھنا زمین پہ دیکھیں۔ خلاصہ کیا نکلا، کریں کیا کہ اتنا بڑا شیطانی حملہ ہو اور یہ سارے معاملات ہوں، تو کریں کیا؟ اس میں تو ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ سوچ رہی تھی کہ یہ جو بچے ہیں ان کی محافظت کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کی باتوں کے لیے ماں کی ایک ٹریننگ ہونی چاہیے، سیشن جو اپنے سیشنز لے، اور اس میں پھر بچوں کو گریجولی ایج کے مطابق کنوے کرے، ان کو گرپ رکھے۔ یہ نائٹ سٹے، دوسروں کے گھر جانا اور رہنا، یہی سے فساد اور فتنے پھیلتے ہیں۔ اینی بڑی ایلس کیا اور کیا پریکاشنری میجرز ہو سکتے ہیں، کیا پریکاشنز ہو سکتے ہیں؟ باجی آپ بتائیں، آپ کی بات بڑی صحیح ہوتی ہے۔ اینی پریکاشنری میجرز کہ جو ڈرا کیے جائیں، ینگسٹرز کے لیے ایک نصیحت ہو، مدرس کے لیے ایک نصیحت ہو کہ کیسے ان چیزوں سے بچا جائے۔ اویئرنیس آ گئی۔ بالکل، مجلس بھی ہوتی ہے، وہ ماحول بھی ہوتا ہے۔ بتائیں، ہاں۔ ہوں، ماشاء اللہ، اللہ کی، ماشاء اللہ۔ الحمد للہ، بس اتنی جدوجہد اللہ مانگتا ہے ہم سے، اتنی بھی جدوجہد سٹارٹ ہو جائے گی نا تو قطرہ قطرہ سے، اور نصیحت ہر صورت فائدہ دے گی۔ اس لیے پلیز اس کو حقیر نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے عبرت لینے والا بنائے کہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مائک پہ دیا کرے بیٹا پلیز، اتنی اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے۔
الحمدللہ الحمدللہ. آپ ریپیٹ کریں کہ میں آپ کی بات ریپیٹ کروں؟ پیچھے آواز. اچھا بتائیے. 5 ایئرس کا گرینڈ سن ہے اور وہ اپنا ایسے اس نے لکھا ہے کہ میری دادی مجھے ہمیشہ نصیحت کرتی میری نماز کے لیے. تو اس کے بعد انہیں ایڈمٹ کیا بڑوں نے کہ دیکھیے جب ہم نصیحت کرتے ہیں تو وہ فائدہ دیتی ہے. اور 5 ایئرس کے بچے کے اندر یہ وہ تربیت کا بیسٹ اسٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے کہ جس کے اندر بچہ بہت افیکٹس لے رہا ہوتا ہے. اس کو تو اس کو کھلونے خرید خرید کے دے ہی جاتے ہیں، یہ دے جاتے ہیں، وہ دے جاتے ہیں. اس سے یہ نکالیے گا تو اس وقت سے تربیت کا ٹائم ہوتا ہے. چلے ٹوائز کے تھرو بھی، ان چیزوں کے تھرو بھی ہم نصیحت کرتے چلے جائیں نا. لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں. تیری جان کی قسم نبی، اس کا ان پر ایک نشہ چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپ سے باہر ہو گیا. آخر کر وہ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا، ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی. اب یہ سوچیں کہ قاری صاحب کے پاس کبھی بچہ اکیلا نہ چھوڑیں پلیز. ایک تو ویسے کو بیڈ ہیبٹ، دوسری چیز یہ کہ ان کے اندر موکل بلاتے ہیں. 100% موکل بلاتے ہیں. بچے کے اندر 10 منٹ میں موکل آتا ہے جس سے کوئی کہانی پوچھی جا سکتی. بچہ پاک ہوتا ہے نا، اور جب کہیں ایسی جگہ پہ جا بھی رہے نا، کئی لوگ جاتے ہیں دم کرانے، حساب لگانے عالم کے پاس، چھوٹا بچہ کبھی نہ لے کے جائے. اس کو سب چیزیں وہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اوپر بہت ہی زیادہ فیکٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. مومنوں والی صفات دے اللہ، مومن والی فراست دے اللہ، مومن والی ڈیپتھ دے اللہ، معاملہ فہمی دے دے کہ یہ جو برے لوگوں کا طور طریقہ ہوتا ہے. میں نا یہ جو ویڈیوز اور چیزیں دیکھتے ہیں نا، جیسے نشہ سوار ہوتا ہے نا، یہ وہ دکھاتے ہیں کہ کیا تھا یہ وہ جو قصور والا تھا، اس نے کتنی بچیاں ماری تھی اس علاقے میں، کتنا، اور کیسے ان کے گھر بیٹھا روتا تھا ان کے ساتھ جب بچیاں، کوئی پکڑ بھی نہیں پاتا تھا ان کو نا. یہ گروپس کے گروپس ہوتے ہیں، آگے سے آگے سپلائی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں پورا. یہ ایبسٹین والے کو ہم کہتے ہیں اتنے سال پہلے وہ جو جاوید تھا جس نے اندر ہی ڈرم رکھے ہوئے تھے، اور کیا کیا کچھ ہوتا رہا نا. آخر کر پھو پھٹتے ہیں زبردست واقعے نے اس بستی کو تل پڑ. اس واقعے میں بڑی نشانی ہوگی جو صاحب فراست ہے. وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش ہوا گزر گئے عام پر، اس میں سامان عبرت ان لوگوں کے صاحب ایمان. ایسے ایک علاقے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آٹا گنا، ان کا آٹا بھی پھینک دو اس علاقے، اس جگہ کی تاثیر کا. اب وہ جو قصور کا علاقہ جہاں پہ سارے 150 بچہ مر گیا، اس علاقے میں کیسے گندے لوگ ہوں گے، اس علاقے میں کیسا تیزاب ڈالنے کی ضرورت ہے نا. ایک والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. ان دونوں قوم کے جڑے ہوئے علاقے کھلے پڑے ہیں. ہجر کے لوگوں بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائی، مگر وہ سب نظر انداز. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخر کے زبردست دھماکے نے ان کو آ لیا اور ان کی کمائی ان کی کچھ کام نہ آئے. اب پہاڑ تراش تراش کر بناتے تھے. ہم نے اسلام آباد کا ککھ نہیں چھوڑا. جب ہم چھوٹے تھے، جو ہمارا علاقہ تھا لاہور والا، اس کے سامنے پہاڑ، جو شملہ پہاڑی ہوتی کانوینٹ کے پاس، یاد نہیں اس کے اوپر کتنا بڑی پہاڑیاں تھیں، اور اسے سب کاٹ کوٹ کے ہم نے ختم کیے. اور اسلام آباد کا کیا حال کیا. پہاڑ کس لیے ہوتے ہیں، اس کی ایک پوری سائنس ہے. اس جگہ پہاڑ ہوتے ہیں جہاں ٹینٹ پیکنگ ہے اس طرح سے کہ خیمہ بچا رہے، جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا نیچے ہوتا ہے زمین. جس دن قیامت آنی پہاڑ ہلائے جائیں گے، روئی کے گالے بنائیں گے، پہاڑ گرپی زمین کی ختم ہو جائیں، زمین اڑنا شروع ہو جائے. کاش ہم سائنس کو سمجھ سکے. پھر بھی باہر کے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے کہ پہاڑ نہیں کاٹتے. ہم نے صفا مروا کاٹ دیا. پہلے یاد ہے ہم صفا مروا پہاڑ ہی تھا نا جب شروع میں تھا. سب چیزیں اب ختم. اب جو سب سے بڑا ریزورٹ بن رہا ہے، اللہ کے نبی نے پہاڑ احد پہ کھڑے ہو کے اس کی قسم کھائی کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے کرتا ہوں. پھر کنکریاں اٹھائی، وہ ذکر کر رہی تھی بتا. اور اب سب سے بڑا ریزورٹ احد سامنے کٹ رہا ہے، سارا کچھ کلیئر ہو رہا ہے، ہر چیز ختم ہو رہی وہاں پہ نا. ہم نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا، بنیاد پر خلق نہیں. فیصلے گھڑی یقیناً آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بہودیوں پر شریفانہ درگزر کرو. یقیناً تمہارا رب خالق ہے، سب کچھ جانتا ہے. ہم نے تم کو 7 ایسی آیات دے رکھی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا فرمایا. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر سورہ فاتحہ کا سٹارٹ میں تفسیر، درمیان میں پھر سبع مثالی. اگر اس کی تفسیر 7 اونٹوں پر بھی ملا دی جائے تو کم ہے. ایسی سورہ آیت شفا اور ایسے اس کے نام، ایک ایک چیز بار بار کتنی دفعہ دہرائی جانے والی آپ کے خیال میں ہوگی. کتنے کروڑ مسلمان اور روزانہ کتنے 100 دفعہ اپنی نماز میں دہرا لیتے ہیں. کتنی دفعہ دنیا میں اس کا ورد چل رہا ہوتا ہے سورہ فاتحہ کا. پھر فرمایا کہ جب بیماری، تنگی، پریشانی، سورہ فاتحہ کا ہی دم کرو. بیسٹ گفٹ ہے اللہ کا. تمہیں قرآن عظیم، آپ اللہ کے نبی کو کیا گفٹ دیے جا رہے ہیں؟ قرآن.
تمہیں یہ آیتیں میں نے تحفہ دیا عرش سے، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، ہم نے ان میں سے کچھ مختلف قسم کے لوگوں کے دے رکھا ہے، اور نہ ان کے حال پر دل کوڑا کرنا، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والے تو جھکو، نہ ماننے والوں کو کہہ دو میں تو صرف تنبیہ کرتا ہوں، اس طرح کی تنبیہ جیسے ہم نے تفرقہ پردازیوں کی طرف بھیجی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے۔ پس ہے نبی تمہیں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کرو، اس ہانکے پکار کہہ دو، شرک کرنے والوں کی ذرا نہ پرواہ کرو، تمہاری طرف سے مذاق اڑانے والے کی خبر لیں گے، کافی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مقرر کرے، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ کرتے ہیں، ان کے دل سخت کوفت میں آ جاتے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کرو، تسبیح کرو اور اس جناب کی سجدہ بجا لو، اس کی آخری گھڑیوں تک اپنے رب کی بندگی کرو جس کا آنا یقینی ہے، تبلیغ کا حق ادا کرو، کیا کرو؟ دعوت کرو، کیسے دعویٰ کریں، کیسے تبلیغ کریں، اور صرف نماز اور بندگی سے استقامت ملے گی تمہیں، اور اس کے بعد تم اٹھو، حوصلہ پکڑو، اور تمہارا کام ہے، پیچھے کہہ رہے ہیں مجھے گالیاں پڑی ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، فضول باتیں کریں، اوجڑیاں سر پہ ڈال رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تمہیں ڈٹے رہنا ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں سے کیا لیسن بنتا ہے؟ ہمیں اس پہ ڈٹے رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑی سی سورہ نحل سٹارٹ کر لیں۔ آگے اللہ کا فیصلے، جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے بالا تر ہے، وہ شرک سے لوگ کر رہے ہیں، اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے۔ اس وقت قرآن کا نام بھی روح رکھ دیا اللہ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 1، اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لہٰذا تم مجھے سے رسن آسمان و زمین کو برحق بالا تر ہے۔ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں، اس نے انسانوں کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، دیکھتے دیکھتے سرین چھگڑالو بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے، تمہارے پوشاک خوراک پیدا کیے، تمہیں فائدہ دے، یہ تمہارے جمال پیدا، صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، شام انہیں واپس، وہ تمہارے لیے بوجھ چھو کر لاتے ہیں ایسے مقامات سے جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں جا سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے، اس نے گھوڑے، خچر، گدھے پیدا کیے، زندگی کی رونقیں بنی اور بہت سی چیزیں جو تمہیں فائدہ دیتی ہیں جس کا تمہیں علم نہیں، اللہ کے ذمے اسی کا راستہ دکھاتا ہے، اور راستے ٹیڑھے بھی بہت موجود ہیں۔ یہاں تک رکھتے ہیں سواریاں اور سواریوں کا استعمال۔ دبئی میں جو ہوا میں اڑنے والی ٹیکسیاں آ چکی ہیں، اس لیے گھبرائے نا کہ جو آئندہ کے لیے سواریاں جو سارا سلسلہ چلنا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے، اور کس طرح انسان اپنے گھر میں اپنے جہاز بھی آ گئے، جیٹ بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا، اور اس میں الگ ہے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ابھی وہ بھی بہت کچھ آئے گا نا۔ اب الیکٹرانک کار کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، الیکٹرانک کار آ گئی، چارج کریں اور چلیں آگے۔ سب سے بڑی بات جو کل ہم نے سٹارٹ کی تھی، ایک امپورٹنٹ بات، اور وہ بات تھی خیر کا متلاشی۔ اللہ کے ناموں میں سے خیر کا متلاشی دوسروں کا خیر خواہ بن جائے۔ خیر اسلام میں آنے کے بعد انعام ہے بندے کے لیے۔ خیر کا اپوزٹ شر ہے، جیسے دن کا رات ہے نا، خیر کا اپوزٹ شر ہے۔ خیر آپ کو تاریکی میں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے جائے گی۔ بندوں میں سے سب سے اچھا بندہ جو دوسروں کو نفع دے، دوسروں کے لیے خیر والا بن جائے۔ نعمت پانے کے بعد جو خیر مجھے ملی ہے، اپروچ یہ ہے کہ اللہ سب آپ کی طرف سے ملی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، واللہ خیر الرازقین، اسی نے شفا دی، اسی نے مال دیا، اسی نے دولت دی، اسی نے سب کچھ دیا، اسی نے اولاد دی، all credit goes to اللہ۔ صرف رازق بھی اس کی ہے، رب بھی اس کی ہے، ذرے سے کل تک پہنچانے والا۔ یہ بات شیطان کو پسند نہیں، جب اپنے رب کی شکر گزاری اب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرے سے کل تک پہنچانے والا۔ یہ چھوٹی بچیوں کی نا پیچھے موومنٹ ہے، ان کو بٹھائیں، کلاس میں بٹھائیں فوراً۔ اور سب سے زیادہ اللہ کو خوشی مخلوق سے تب ہوتی ہے جب بندہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے خیر والا بن جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ حقوق اللہ جب اس کو پورے مل جاتے ہیں پھر وہ خیر والا بنتا ہے، اور ایسا خیر والا بنتا ہے کہ پھر وہ حقوق العباد عطا کرنے والا بنتا ہے۔ حقوق العباد کی جب تک آپ نصیحت نہیں کریں گی نا، اس نصیحت میں آپ کو نا سمجھ نہیں آئے گی اس کی ڈیپتھ، کہ اپنے بچوں کو ہم خیر والا کیسے بنائیں۔ خیر خیرات سے بھی نکلا، خیر خیرات سے بھی۔
بیسٹ خیر، بیسٹ نعمتیں، بیسٹ چیزیں جو انسان کو ملے، ان کو اللہ نیکی کی طرف لے جائے، یہ خیر بن جائے گی. زبان بھی خیر بن جائے گی، دماغ بھی خیر بن جائے گا، وقت بھی خیر بن جائے گا، اولاد بھی خیر والی بن جائے گی نا. پیشن ہو آپ کے اندر کس چیز کا، یہ سورہ فاتحہ الحمدللہ ڈیپتھ سے کہنے کا، یہ آپ کا کلائمیکس. اس شکر گزاری کے ساتھ طلب روح خیر تھی، آپ پہنچ گئے، آپ نے اس طلب روح کی چیز لے لی. یہاں سے طلب روح کے بعد اللہ کی خوشی کے لیے جب آپ خیرات کرتے ہیں نا، اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتے ہیں نا، اس میں سے سب سے بڑی خیرات اللہ کو کون سی پسند؟ بندوں کو معاف کرنا. وہ کہتا ہے میری خوبی میں معاف کرتا ہوں، بندوں کو معاف کرو معاف کرو معاف کرو. یہ جو خیر ایکسپینڈ ہوتی ہے نا، یہ پھر امت کے اندر، اپنے کے اندر سب سے پہلے بندہ اپنوں کی خیر خائی کرتا ہے، ان کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، وہ خیر عمل والے بن جاتے ہیں، نیکی کمال کو پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. روح کی جب طلب بن جاتی ہے، وہ مخلوق کی فلاح کے لیے سوچنا شروع ہو جاتا ہے، وہ خیر خواہ ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اس کا عمل اللہ لوگوں کو دکھائے گا، اس کے اللہ کے رضا کے علاوہ اس کا کوئی نیت نہیں، اس کا وہاں پہ ڈسپلے ہوگا. حدیث کا مضمون اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ لوگوں کو دکھایا کہ یہ میرا خالص بندہ سب سے پہلے ہی آئے. اس وقت وہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. اس وقت اللہ تعالیٰ اس خیر والے بندے کا وہ خط کھول کے لوگوں کو دکھائیں گے، یہ میرے لیے خاص عمل کرتا تھا، اس میں اور کچھ شامل نہیں تھا. پھر مور لگا کے لفافہ بند کرتا تھا، جس کا لفافہ آج کھل رہا ہے، حشر میں کھل رہا ہے. جسٹ امیجن. تو ہم لوگ جنرلی اپنی نیکیاں نا ضائع کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. بتانے کا بھی حکم ہے، لیکن کب بتانے کا حکم ہے؟ جب آپ دوسروں کو ترغیب دے رہی، میں نے کیا آپ بھی کر لیں، وہ کیا اس کو جب ترغیب دے رہی ہے، دوسروں تک بھلائی پہنچانے کی کوشش کر رہی. اب آپ سوچیں کہ جب سب سے بڑی خیر جو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں قرآن پاک میں فرمائیں گے کہ جو میری پاسبلٹیز میں سے خیر تھی نا، میری عطا میں سے سب سے بڑی عطا تھی نا، اور میری چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز تھی، وہ میں نے تمہیں قرآن دے دیا اور نبی دے دیا. یہ اللہ نے خیر ہمیں دی. خیر الناس، بندوں میں سے سب سے اچھا بندہ میں نے دے دیا، اور چیزوں میں سے سب سے اچھی چیز قرآن دے دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فراست دل دے، وہ خیر سے بھرا ہوا دل دے، اور ہمارے گناہ کی جو آلودگی ہے اور ہمارے اخلاق کی جو آلودگی ہے وہ صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، اور وہ اعمال ہمیں عطا فرمائے، کثرت سے ذکر اور نیک کاموں کی، ڈھیر نیک کاموں کی توفیق، اور موت سے پہلے موت کی پیاری والی توفیق. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا ربی لک الحمد انت نور السماوات والارض، یا ربی لک الحمد انت خالق السماوات والارض لا الہ الا انت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم من غمرات الموت والسكرات الموت، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. اللهم استر غيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم سهل أمورنا، اللهم سهل أمورنا، اللهم سهل أمورنا، اللهم انا لغمرات الموت والسکرات الموت. اے پیارے پروردگار، اے مالک کل، بخش دے، معاف کر دے، کثرت سے کلمے کا ورد کرنے والا بنا، کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے. اللہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں سب کو لجانے والا بنا دے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے پاک رکھنا، شر والی چیزوں سے پاک رکھنا. اللہ ہم ایمان لائے آپ کا نبی برحق، آپ کی جنت برحق، آپ کی دوزخ برحق. اللہ عالم غیب پہ بھی ایمان لائے، دنیا میں بھی ایمان لائے. اے پیارے پروردگار یا رب العالمین، ہم تجھ سے سچی خالص توبہ کرتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا رحتک وعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک ذنبی فاغفر لی فاغفر لی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت. اللہ یہ دعائیں سب سے زیادہ ضروری ہیں.
اللہ حفاظت کرے ہمارے دماغ کی، ہماری سوچ کی، ہماری آنکھوں کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے جسموں کی، ہماری اولادوں کی، اللہ شیطان کی کچوکوں سے، وسوسوں سے، سانٹوں سے تو پاک رکھنا۔ اے پیارے پروردگار تو بخش دے ہمارے زندہ کو بھی، مردوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی۔ اے پیارے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر لے، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھروں کو، جو اسلام کو زندہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو زندہ رکھ، اللہ ہمیں اسلام اور ایمان پر موت عطا فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ کلمے پہ کرنا، اللہ جی ہمارا خاتمہ کلمے پہ کرنا۔ اللہ تمہیں سچی خالص توبہ کی توفیق دے دے، اللہ اس سچی خالص توبہ کی توفیق جو حضرت عمر کی توبہ تھی، اللہ جن کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے سچا وعدہ کرتے ہیں، ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے، ہم اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھیں گے، اپنے دماغ کو بھی پاک رکھیں گے۔ اللہ ہم ہر گناہ سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہ دھول ڈال، اللہ تعالیٰ تو ہمارے معاملہ میں پاک کر دے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل دین پہ پھیر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے پیارے پروردگار یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ برے وقت، بری گھڑی، بری شر سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ نیکی درمیان میں لے آنا۔ اے پیارے پروردگار جس طرح شر زمین پہ پھیلا ہوتا ہے، اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو محافظت عطا فرما۔ اللہ اس مشکل گھڑی کے اندر مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان سب کٹھے مل کر حملہ آور ہوئے ہیں۔ اے پیارے پروردگار محافظت کرنا، اسلام کے نام پہ لیے گئے ملک ہیں سارے، اللہ آپ ان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان کے ناموں کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کچھ، اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھ توڑیے، اللہ تعالیٰ کافروں کے ہاتھ توڑیے، اللہ تعالیٰ جو نبی نے دعا کی تھی ان کو نیست و نابود کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آمین کو روزے کے ساتھ فرشتوں کی آمین کے ساتھ بنائیے۔ اللہ مسلمان اور اسلام کا بول بالا کر دے، اللہ مسلمان اور اسلام کا بول بالا کر دے۔ اے پیارے پروردگار یا رب العالمین ہمارے ورتمان اولاد میں بہترین برکت عطا فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو مقصد رمضان سمجھا دے، اللہ اپنا ایمان اور احتساب کرے، اللہ ہمارے دلوں کی تنگیاں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی تنگیاں نیک اعمال کو نقصان دیتی ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی تنگیاں، اللہ وسعت دے دے، ہمیں دل کا غنی کر دے۔ اللہ تعالیٰ جتنی دل کی بیماریاں اللہ تعالیٰ روز تیرے آگے ہم نے پیش کی، نماز میں سستی کاہلی، قرآن میں سستی کاہلی، چغلی، غیبت، حسد، کینہ، اللہ دل کی بیماریاں دور کر دے۔ اللہ اول وقت کی نمازیں سب کو عطا فرما۔ اے پیارے پروردگار اول وقت کی نمازیں سب کو عطا فرما دے۔ اے رب تو معاف کر دے، بخش دے، رحم فرما دے، سحر کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا، افطار کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا۔ اے پیارے پروردگار اس وقت بیٹھ کے ہم تیرے آگے وہ ساری دعائیں پیش کر سکیں، اپنے ایمان کی، اپنی موجودہ حالت کی، اپنی سوچ کے روشن ہونے کی، اپنے دل کے پاک ہونے کی، اپنے اعمال کے عمدہ ہونے کی۔ دنیا میں ہم اچھی سے اچھی چیز کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین کے درجے پہ پہنچا، اللہ ہمیں محسنین کے درجے پہ پہنچا۔ میرے پروردگار ہمارے ذوق، ہمارے شوق، ہماری دعائیں، ہماری محبتیں، اللہ ہمیں اپنے نبی کا بھی دیدار نصیب کرنا، حوض کوثر بھی نصیب کرنا۔ اے پیارے پروردگار تمہیں وہاں پہنچا دینا یا رب العالمین، اپنے دیدار والی مجلس میں بٹھا لینا، اللہ اپنے دیدار والی مجلس میں بٹھا لینا۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں میرے مالک، اے پیارے پروردگار تو کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی کا حرم ہے، آپ ہی کا سعودی عربیہ، آپ ہی کی زمین ہے، سب چیزوں کی محافظت کیجیے گا، اللہ سب چیزوں کی محافظت کیجیے گا، اللہ ہر چیز کی حفاظت کیجیے گا، آپ ہی کے سپرد ہے، آپ ہی کے سپرد ہے۔ اے پیارے پروردگار یا رب العالمین ہم اپنے پیاروں کے لیے دعا گو، اللہ ان کی قبروں کو منور کر دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے بنا دے، اللہ ہر ایک کو عذاب قبر سے بچا لے، اللہ کثرت سے دعا کرنے والا بنا دے، جو ہمارا حقیقی گھر ہے اللہ وہ وسعتوں والا دے دینا، اللہ اس کو جنت کے باغوں والا بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ اب تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے آخری وقت کے لیے، وہ وقت ہمارے قریب آ چکا ہے۔ میرے مالک اذان کو اہتمام سے سننا، وضو کو اہتمام سے کرنا، قرآن کی تلاوت، مجلسوں میں اہتمام سے جانا، اللہ سارے وہ من عطا فرما دے، بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے برکتیں عطا فرما دے، شیطان کے اکساہٹوں سے بچا دے۔ اے پیارے پروردگار جس جس گھر کے اندر بھی مشکل، تنگی، پریشانی اور دعا کے لیے کہا، اللہ سب پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ جن بچوں کو بری عادتیں، اللہ وہ عادتیں دور کر دے، اللہ سب ماؤں کی آنکھیں اور دل ٹھنڈے کر دے۔ اللہ کسی کو اولاد کے ذریعے نہ آزمانا، اللہ کسی کو اولاد کے ذریعے نہ آزمانا۔ اے پیارے پروردگار کسی کے بچے بے نمازی نہ کرنا، اللہ کسی کے بچے تارک قرآن نہ کرنا، اللہ ان کے صدقے، ان کے طفیل تو یہ نعمت ہماری اولادوں کو عطا فرما۔
اللہ ہم رمضان میں روزے میں بھیک مانگ رہے ہیں تجھ سے، اللہ تعالیٰ وہ قرآن عطا فرما دے جس سے ہم کبھی سیر نہ ہو، اللہ ہمارے سواشتی بھی کبھی، اللہ ارحمنی بالقرآن العظیم وجعل کلی امام و نور و ہدى و رحمہ، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اے پیارے پروردگار تو اس گروہ کو بڑا کرتے، اس قرآن کے کام کو اپنی سعادت سمجھے، اپنی عزت سمجھے۔ اے پیارے پروردگار کل عالم کے حافظوں کو بعمل بنانا، اللہ ان کو شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا، تیری ماں برکت مجلس میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہترین کام لینا، اللہ ان کو چن لینا، اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز پر ان کا حامی و مددگار بنانا، ان کے نصیب نیک کرنا، اللہ اپنے طالب علموں کے لیے ہمیشہ رات کی گھڑی صبح کی گھڑی ہر وقت دعا گو رہنے والا بنانا۔ اے پیارے پروردگار تو کرم کر دے، فضل کر دے، بخش دے، معاف کر دے، مشکلیں دور کر دے، حاجت روا حاجتیں پوری کر دے، اللہ آنکھیں ٹھنڈی کر دے اولاد کی طرف سے، اللہ آنکھیں ٹھنڈی کر دے اولاد کی طرف سے۔ اے پیارے پروردگار کو صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہماری قبروں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جو ٹوٹی پھوٹی ہم کوششیں کریں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں سبقت لے جانے والا بنا دے، زیادہ سے زیادہ سبقت لے جانے والا بنا دے یا رب العالمین۔ تو سے ہر اس خیر و فضل کا سوال کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ سب کو بابرکت وسیع کا رزق دے، سب کی جھولیاں بھر دے، اللہ مغفرہ حلالی کا حرامی کا من فضل کا من سوا، اللہ سب کی جھولیاں بھر اولاد دے، زندگی صحت تندرستی والی اولاد دے، اللہ جس کی ہے اس کو متقیوں کا امام بنا، والبا کا نوازی بنا، ربنا تقبل منا۔ اللہ فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ بچوں کی محافظت کرنا، اللہ بس بندہ دعا کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ فطرت پہ رہیں، کبھی کوئی بری عادت نہ بڑھے، ہماری نسلوں کو پاک رکھنا، اللہ ہماری نسلوں کو پاک رکھنا، اللہ ہماری نسلوں کو پاک رکھنا، اللہ کبھی کوئی بری عادت نہ ہو ان کی، اللہ کبھی کوئی بری صحبت نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین ثم آمین، درود شریف پڑھیں۔